بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 مارچ کو محکمہ صحت پنجاب کے سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے گنگا رام اسپتال کا دورہ کیا اور ڈاکٹر عارف افتخار کو ایک لیٹر جاری کیا، ایکسپلینیشن لیٹر، اور ہر الزام ایسا ہے جس پہ اصولی طور پر ڈاکٹر عارف افتخار کو یہ لیٹر ملتے ہی خود چارج چھوڑ دینا چاہیے۔ کس پر وضاحت مانگی گئی ہے؟ سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صبح 9:30 بجے، یہ لیٹر کہتا ہے، میں نہیں کہتا، سر گنگا رام اسپتال لاہور کا اچانک دورہ کیا اور درج ذیل کوتاہیاں اور غفلت سامنے آئی۔ یہاں وضاحت، ہم نے کئی بار چھاپا، ہم نے کئی بار دورہ کیا، ہم نے کئی بار ویڈیوز بنائی، اس وقت آپ کو یقین نہیں ہے، لیکن خیر یہ کیا کہتے ہیں، یا الزامات کیا ہیں، یا وضاحتی لیٹر جو جاری کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، استقبالیہ کاؤنٹر پر مریضوں کی سہولت کے لیے کوئی اہلکار موجود نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں محترمہ مریم نواز کو ان اہلکاروں کو فوری طور پر گھر بھیج دینا چاہیے۔ یہ سفارشی ہیں اور ہر صورت سفارشی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے، ڈی ایم ایس ایمرجنسی اپنے دفتر میں موجود نہ تھے، ان کو بھی فارغ کریں۔ یہ سارے وہ ہیں جو اپنی اپنی ریاستوں میں بیٹھے ہیں اور مال بنا رہے ہیں۔ تیسرا نقطہ، بیت الخلاء اور دیگر مقامات کی صفائی ناقص تھی۔ ہم نے اسی اسپتال کے جینیٹوریل پر کتنے پروگرام کیے، آپ کو یقین نہیں ہے۔ او پی ڈی کی صفائی بھی ناقص تھی، بیت الخلاء میں ہاتھ دھونے کے لیے پانی موجود نہیں تھا، غیر ضروری کچرا بھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ جب سفارش ہوگی، جب جینیٹوریل کے ٹھیکے سفارش پر دیے جائیں گے، تو یہ کیا جب اچنبے کی بات ہے کہ وہاں سے کچرا نہیں اٹھایا گیا تھا۔ جو بندہ باتھ روم جائے اور پانی نہ ہو اور گندے ہاتھوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ کے آ جائے اور آپ کہیں جی بڑی زبردست کام ہو رہا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کہا، یہ سیکٹری صاحب نے خود لکھا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں، ایمرجنسی بلاک میں صفائی عملے کی حاضری کا ریکارڈ موجود نہ تھا، یعنی ریکارڈ ڈیوٹی روسٹر بورڈ پر صحیح طریقے سے درج نہ تھا اور ذمہ داریاں تفویض نہیں کی گئی تھی، اور 25 اور 26 مارچ 2025 کو حاضری ڈیوٹی روسٹر پر کچھ درج نہیں تھا۔ نرسنگ ٹیم، فیمیل میڈیکل یونٹ کے دورے کے وقت ایس ایچ سی اور ایم ای ڈی کے ڈیوٹی روسٹر پر عملے کے نام سیکٹری فیمیل میڈیکل یونٹ لکھے جا رہے تھے، بھائی ابھی کام نہیں ہوا تھا، لکھے جا رہے تھے۔ استقبالیہ معلوماتی ڈیسک پر کوئی اسٹاف موجود نہ تھا، روچے موجہ کرو۔ ایکس رے روم میں کوئی موجود ہی نہیں تھا، اور بیسک پے 17 کی ریڈیالوجسٹ اور امیجنگ جو ہے محترمہ مروہ جاوید، اور ٹیکنالوجسٹ ایکس رے کے اندراج کا رجسٹر بھی دستیاب نہیں تھا۔ کتنے لکھو گے؟ متھے تو میرے جناب وزیر امان صاحب، میرے قومی برا بیچارہ مظلوم، جناب وزیر امان صاحب سٹور کیپر بھی ڈیوٹی سے غرا دیتے، وائے مانا بلے 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 بلے، ڈیوٹی نہ کرنا اور ہر کام کرنا۔ جناب زین ارشد، یہ بلکہ زین راشد، سٹور کیپر نے جنرل سٹور رجسٹر کو برقرار نہیں رکھا تھا۔ کیوں رکھنا؟ دمامہ کھا جاؤ، رجسٹر غائب کر دو، بس پھر۔ اور یہ کب سے نہیں تھا؟
اکتوبر نومبر 2024 کے سٹاک کے اندراجات بھی نہیں تھے. کیا بات ہے، بلے ہو بلے، بلے ہو بلے. اگرچہ ایمرجنسی فارمیسی میں دستیاب ادویات کی فہرست آویزاں تھی، لیکن اس پر کوئی تاریخ یا دستخط نہیں تھے. جدو دل کی طرح لٹکا دوا، ٹھیک ہے، تاریخ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ ایمرجنسی فارمیسی میں دستیاب ادویات کی فہرست آویزاں تھی، لیکن اس پر کوئی تاریخ یا دستخط نہیں تھے، اور یہاں تک حالات تھے کہ میعاد ختم ہونے کی، یعنی گولیوں پر، دواؤں پر میعاد ختم ہونے کی تاریخ بھی درج نہ تھی. محترمہ مریم نواز صاحبہ، جدو یہ لوگوں دماما دیں گے بغیر تاریخ اندراج، پھر ہونا تو یہی ہے. اور ایک اور نقطے میں سیکرٹری صاحب لکھتے ہیں کہ سرجیکل اشیاء کے اسٹور میں نہ تو اسٹاک رجسٹر تھا اور نہ ہی کوئی بن کارڈ جس میں ضروری تفصیلات درج ہوں. اچھا، مجھے کیا کہنا ہے؟ مجھے یہ کہنا ہے کہ اس میں سے میں نے اپنے پلے سے کچھ نہیں بتایا اور کچھ نہیں سنا. آپ یہ 2 لیٹر ہیں، دیکھ لیجئے. میں نے تو ایک فکر کا اضافہ بھی نہیں کیا، صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ ان سے کیا سلوک کرتی ہیں، اور خود سیکرٹری صاحب کیا سلوک کرتے ہیں. کیا ان 14 پوائنٹس میں کوئی ایک بھی معاف کرنے والا ہونا چاہیے؟ ڈی ایم ایس صاحب اور جو وزیر اوان صاحب اور فلانے زین راشد صاحب، ان سب کو معطل کریں، انکوائری کریں اور روزانہ کریں. ان کو نوکری سے فارغ کریں. انہیں نوکری کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مال اتنا بنا لیا ہے کہ اسے آپ کی نوکری کی ضرورت نہیں. میں اس پر انشاءاللہ کچھ دنوں میں اور بھی اطلاع کروں گا. لیکن آپ انگریزی میں بھی اس خط کو دیکھ لیں، اردو میں بھی دیکھ لیں، پڑھ بھی لیں. اور اگر آپ جواب دینا چاہیں آپ میں سے کوئی، تو میرا ایک فون نمبر ہے 0333 511 7769. خدا حافظ.